اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ قرآن کریم صرف اس لحاظ سے معجزہ نہیں ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت ہے، بے مثل روانی ہے اور سراست ہے، زبان میں شیرینی ہے۔ صرف اس لحاظ سے قرآن کریم معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی قرآن کریم بے مثل ہے، معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والی جو انسانیت ہے اس کے لیے رہنمائی رکھ دی ہے اور جامع اور ہماگیر ہدایات رکھی ہیں۔ یہ بھی معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ ایسا کوئی دور نہیں آئے گا کہ جس دور میں قرآن کریم کے قوانین امپلیمنٹ نہ ہو سکیں، یعنی کوئی ایسا کام آ جائے کہ جو پاسبل ہی نہ ہو، ممکن ہی نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم اس لحاظ سے بھی بے مثل ہے اور معجزہ ہے کہ اس کی آیات میں جتنا بھی غور کیا جائے نئے سے نئے مفہوم و معانی سامنے آتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے معجزات رکیں گے نہیں، نشانیاں جس طرح دور گزرے گا بڑھتی چلے جائیں گی۔ اور اس لحاظ سے بھی قرآن کریم معجزہ ہے، بے مثل ہے باقی کتابوں سے کہ اس کے پیش کردہ جو دلائل ہیں وہ انتہائی سادہ ہیں، ایسے سادہ کہ دنیا کا کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھ آئے گی، اتنے سادہ سے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو کسی نے کہا کہ قرآن کریم آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، یا نہیں پڑھے لکھے تو نہیں سمجھ آئے گی، نہیں، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو قرآن کریم کی ایسی مثال سادہ سی سب کو سمجھ آئے گی۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ بھی ہے۔ آج کی آپ آیت مبارکہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 38 ہے سورۃ یونس کی، فرمایا کہ ام یقولون افترا، یہ کفار کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا گیا ہے۔ قل ان سے کہیے فأتو، پس تم لے آؤ بصورت مثلہ، اس جیسی کوئی صورت، یہ جو معجزات آپ کو بتائے ہیں اس جیسی معجزے والی باتیں، اس جیسی صورت لے آئیں، ودعو، اور اس صورت کو بنانے کے لیے بلا لیں، من استطعتم، جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اسے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ چلیں ایسے کرو کہ اس جیسی کلام لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر کہا اس جیسی صورت لے آؤ، پھر کہا اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ تو سمجھ آ جائے گی واقعی تم سمجھتے ہو کہ قرآن۔ دیکھو کوئی بھی چیز ہے نا، اب غور کریں، کوئی بھی دنیا کی چیز ہے اس کے سچ اور جھوٹ جانچنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو داخلی ثبوت چاہیے ہوتا ہے یا خارجی ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ خارجی ثبوت ہے بیرونی، جس کو ہم کہتے ہیں، داخلی جو اندرونی ہے۔ خارجی ثبوت یہ ہوتا ہے، مثلا قرآن کریم کا آپ خارجی ثبوت دیکھتے ہیں تو کبھی آپ نے دنیا کی کسی کتاب کے اندر وہ چاہے مسلمان نے لکھی ہے، وہ چاہے کسی مستشرقین نے لکھی ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر آپ نے کبھی پڑھا ہو خارجی ثبوت قرآن کریم کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں شخص آتا تھا اور آ کے سکھاتا تھا کہ بھئی یہ کلام اس طرح ہے، یا اللہ کے وسلم نے دنیا کے کسی شخص کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو سیکھا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، لکھتے کیسے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں۔ کبھی کسی نے کسی کتاب میں پڑھا ہو یا کسی سے سنا ہو کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں یہ بات درج ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دنیاوی شخص کے ساتھ بیٹھ کے کوئی علم حاصل کیا یا کچھ سیکھا۔ تو یہ اس قرآن کے سچ ہونے کا خارجی ثبوت ہے، یعنی بیرونی طور پہ قرآن اس چیز سے پاک ہے، تو جب نبی کریم نے کسی سے سیکھا نہیں ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یقیناً منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔
ورنہ کفار کہہ سکتے تھے نا کہ فلاں بندہ آیا، فلاں بندہ بیٹھ کے اس نے جی سکھایا کو، اس کے پاس ثبوت ہو۔ اچھا داخلی ثبوت کیا ہے اس قرآن کریم کا؟ داخلی شہادت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے اندر موجود کوئی ایک بات، قرآن کریم میں موجود کوئی ایک بات جو ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہ کی ہو۔ آپ کو مثالیں، بہت سی مثالیں قرآن کریم میں ملتی رہتی ہیں۔ اور روم کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا۔ قرآن کریم میں اس طرح بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سورت پہلے نازل ہوئی ہے، فتح مکہ بعد میں ہو رہا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں اس کی۔ تو یہ اس کا ہے داخلی ثبوت۔ تو یہ دو ثبوت اگر کسی بھی چیز کے سامنے آ جائیں، خارجی ثبوت اور داخلی ثبوت، عدالت بھی اس کو بری کر دیتی ہے کہ بھئی کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، نہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے باہر کوئی مسئلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ سچائی ہے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکذبوا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے، یہ جو لوگ ہیں انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا، پتہ سارا تھا۔ بما لم یحیطوا بعلمہ، انہوں نے تو اس کا احاطہ ہی نہیں کیا اس کے علم کا۔ ولما یأتہم تعویل، اور ان کے پاس اس قرآن کی تعویل بھی ابھی تک نہیں آئی ساری۔ اور اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً قرآن کریم کی ساری تعویل جو ہے یکدم ایک لمحہ نہیں دی۔ تعویل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دی ہوئی خبر کے وقوع پذیر ہونے کا وقت، یا اس کے بارے میں پتہ لگ جانا کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے۔ قرآن کریم ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم اسی وقت نازل نہیں ہوا ساتھ ہی کہ یہ ہو گیا سارا کچھ، آئندہ بعد کچھ اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے قابل نہیں ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بڑھتا چلا گیا ہے۔ مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں، بہت سی مثالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس شخص نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی اور ساتھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ کو کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور جناب عمر فاروق نے اس موقع پر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی نازل ہو چکی تھی، لیکن قرآن کریم ایسی معجزاتی کتاب ہے کہ تعویل بعد میں ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے یہ تعویل بعد میں ہوئی ہے اسی طریقے سے سائنٹیفک تعویلات بھی بعد میں ہوئی ہیں۔ سوچتے ہیں نا کہ ابھی سائنٹیفک تعویل ہے، یہ تو ہم پتہ لگا ہے ترجمہ، سائنٹیفک تعویلات بھی بعد میں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج سے کچھ سال پہلے جب سائنس کا بڑا دور شروع ہوا تھا، اس وقت سورج ساکن سارے لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کہہ رہا تھا نہیں سورج ساکن نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں یہ بات کہی تھی، یہ سارے حرکت میں ہیں۔ سائنس کہہ رہی تھی نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، سورج ساکن ہے، زمین حرکت میں ہے۔ آپ اب کی ریسرچ آپ پڑھیں تو سائنس یہ کہتے ہیں نہیں سورج بھی حرکت کر رہا ہے، بے شک وہ جیسے مرضی حرکت ہے، سپننگ ہے یا روٹیٹری ہے، حرکت ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو معجزاتی کتاب ہونا ہے کس طریقے سے پرفیکٹ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعویل سمجھتے قیامت تک تعویلات اس کی چلیں گی۔ اس کی ایسی بات ہے کہ قرآن کریم نے ایڈریس کی ہے، وہ آہستہ لوگوں کے درمیان عیاں ہوتی چلے جائے گی۔ یہ معنی ہے اس کا، ولما یاتیم تعویل، ابھی تو اس کی آپ کے پاس تعویل نہیں آئی۔ کذالک، اسی طریقے سے ہم یہ دکھاتے رہیں گے، یہ معجزات ہم دکھاتے رہیں گے پورے قیامت تک آنے والی امت کو۔
لیکن جن لوگوں نے جھٹلانا ہے کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی لوگ کتنے گزرے ہیں جنہوں نے جھٹلا دیا ہے، ان کے پاس بھی بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، جنہوں نے جھٹلایا ہے پھر ان کا انجام آپ دیکھیں ان ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئے، ومنہم من لا یؤمن بہ، یہ معجزات دیکھ کے کچھ نہیں ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں کچھ بگڑا نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب بہترین جانتا ہے کہ فساد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، کون ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ بعض اوقات سارا پتہ ہوتا ہے، آخری بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سارا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس طرح مسئلہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، سارا پتہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو نا، لیکن صرف اس لیے معاملہ خراب کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک علامہ سوچے گا، جب نام کا علامہ یہ سوچے گا کہ بھائی میں اگر یہ بات حق بتاؤں گا تو میرے جو آگے استقبال کرتی ہے اتنی ساری عوام، تو وہ استقبال کیسے کرے گی؟ پتہ تو ہوگا نا بات، تو اس میں وہ پھر غلط بات ایڈریس کریں گے لوگوں کے سامنے۔ مالک سے دعا یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے معجزات کے بعد صحیح طریقے سے اور پختہ طریقے سے اور اپنے ایمان کو اور پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔